السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مغرب کے بعد 9 محرم شروع ہونے جا رہی ہے، تو 9 اور 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا روزہ اکثر لوگ رکھتے ہیں، اور یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ روزے کی نیت کیسے کریں گے، کیا نیت کریں، زبان سے نیت کیسے کریں۔ تو آج عاشورہ کے روزے کی نیت کے بارے میں ہم جانیں گے، اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ دیکھیں میرے دوستوں، عاشورہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عاشورہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں تو یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ یعنی عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب 9 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشابہت بھی یہودیوں کے ساتھ گوارا نہیں کی، پسند نہیں فرمائی۔ تو ایک نیک عمل میں، ایک عبادت میں بھی یہودی کے ساتھ مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، تو ایک دنیاوی عمل میں مشابہت کیسے پسند ہوگی۔ تو اس لیے یہود و نصارہ اور روافظ کے اشعار سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ روزے کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں آپ کے ارادہ ہے، یہی روزے کی نیت ہے۔ آپ نے رات سے ارادہ کر لیا کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، یا صبح سحری بند ہونے سے پہلے آپ نے نیت کر لی، یا سحری اس نیت سے کی کہ میں روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا ہوں، یہی روزے کی نیت ہے، اسی کو دل کا ارادہ کہتے ہیں۔ یا آپ رات کو صبح کے وقت سحری کے وقت اٹھے اس نیت سے کہ میں روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنے کے لیے اٹھا ہوں، اسی کو دل کا ارادہ کہتے ہیں۔ اس سے روزے کی نیت ہو جاتی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت اس طرح کر لیں کہ میں عاشورہ کے روزے کی نیت کرتا ہوں، میں 9 محرم یا 11 محرم کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ تو اس طرح آپ نیت کر لیں، یہ نیت ہوگی۔ تو روزے کی نیت کا بالکل آسان طریقہ ہے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے، زبان سے الفاظ ادا کریں۔ تو اس طرح کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 9 محرم کا روزہ یا عاشورہ کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سحری کس وقت بند ہوتی ہے، سحری کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں، صبح 4:10 پر آپ سحری بند کر لیں، کیونکہ 4:13-14 پر صبح صادق ہو رہی ہے، تو آپ 3-4 منٹ پہلے سحری بند کر لیں۔ 4:10 پر سحری آپ بند کر لیں تو یہ سحری کے بند ہونے کا وقت ہے۔ اب اس سے پہلے سحری کر کے فارغ ہو جائے، جیسے ہی 4:10 ہو آپ سحری بند کر لیں اور روزے کی نیت کر لیں۔ تو ہمارے کراچی کے حساب سے سحری کا وقت یہ ہے۔ اگر آپ کسی اور علاقے میں ہیں، کسی اور کنٹری میں ہیں، یا پاکستان کے کسی اور شہر سے ہیں، تو آپ اس کنٹری کے حساب سے اپنا وقت دیکھ لیں۔ ڈیجیٹل گھڑیوں کے اندر جو انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے، یہ سحری کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس انتہائی وقت سے 3-4 منٹ پہلے آپ سحری بند کر لیں۔ مساجد کے اندر جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہوتی ہیں، ان کے نیچے انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے، یہ سحری کے بند ہونے کا صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے 3-4 منٹ پہلے آپ سحری بند کر لیں تو روزے کی نیت کا طریقہ اور سحری کا وقت آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی روزے کی نیت کا طریقہ سمجھ لیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے
تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔